آج ہم تین ایسے بچوں کا ذکر کرنے لگے ہیں جن کے بارے میں کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ اپنی والدہ کی گود میں بولے ہیں۔ نوزائیدہ بچے جو پنگوڑے میں اور اپنی والدہ کی گود میں بولے ہیں۔ صحیح مسلم، صحیح بخاری، مسند احمد بن حنبل میں حدیث ہے۔ حضرت جناب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تین بچے ایسے ہیں جو اپنی چھوٹی عمر میں اپنی والدہ کی گود میں اور پنگھوڑے میں بولے ہیں، نوزائیدہ بچے۔ پہلے نمبر پہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت جناب عیسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ ابن مریم جو اللہ کے نبی اور رسول ہیں، وہ پنگھوڑے میں بولے ہیں جب وہ چھوٹے تھے، نوزائیدہ بچے تھے۔ تو اس وقت جب وہ پیدا ہوئے تو ان کی والدہ حضرت جناب مریم سلام اللہ علیہا پریشان ہو گئیں کہ میری تو شادی نہیں ہوئی، میرا تو شوہر نہیں ہے، اور میرے اپنے خاندان والے اور میرے علاقے والے لوگ مجھے کیا کہیں گے۔ تو وہ ڈر گئیں جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ تو یہ قرآن مجید فرقان حمید میں سارا تفصیل کے ساتھ واقعہ موجود ہے۔ تو اس وقت اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جب تم سے کوئی اس بچے کے متعلق سوال کرے کہ یہ بچہ کہاں سے آیا ہے تو فاشارت الیہ، تم نے بچے کی طرف اشارہ کر دینا ہے، اشارہ تم نے کرنا ہے، آگے میں خود خدا ہی بہتر کرنے والا ہوں۔ تو لوگ آ گئے، انہوں نے آ کے حضرت جناب مریم سلام اللہ علیہا سے کہا کہ اے مریم، نہ تیرا باپ ایسا، نہ تیرا بھائی ایسا، نہ تیرا خاندان ایسا، تو نے یہ کیا کیا؟ تو حضرت جناب مریم سلام اللہ علیہا نے اس بچے کی طرف اشارت الیہ، قرآن مجید فرقان حمید کی آیت ہے، آپ نے اشارہ ادھر کر دیا۔ تو انہوں نے کہا ہم بچے سے کیا بات کریں، وہ تو ابھی پنگھوڑے میں ہے، وہ تو ابھی نوزائیدہ ہے، چھوٹا ہے، وہ نہ کلام تو کر نہیں سکتا، تو ہم اس بچے سے کیا بات کریں۔ تو اس وقت حضرت جناب عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام جو پنگھوڑے میں تھے، آپ بولے، آپ نے فرمایا قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور میں کتاب لے کے آیا ہوں اور اللہ نے مجھے نبی بنا کے بھیجا ہے۔ تو یوں آپ نے اپنی نبوت اور رسالت کی بھی گواہی دی اور اپنی والدہ کی پاکی کو بھی بیان کیا۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ دوسرا بچہ جو بنی اسرائیل کا بڑا عابد، متقی، پرہیزگار تھا، شب زندہ دار تھا، راتوں کو عبادت کرنے والا، دن کو عبادت کرنے والا، دنیا میں لوگوں میں بنی اسرائیل میں اس کی بڑی محبت تھی، بڑی عقیدت تھی، بڑا احترام کا رشتہ تھا۔ تو یہ عابد جس کا نام جریج تھا، اپنی عبادت گاہ میں ایک دن عبادت کر رہا ہے، اس کی والدہ اسے ملنے کے لیے آئی، تو اس نے آ کے آواز دی، اور یہ اس وقت نفلی عبادت میں مشغول تھا۔ تو اس نے والدہ کی آواز کو سنا، لیکن یہ اپنی والدہ کو اس نے جواب نہ دیا، عبادت میں مصروف رہا۔ جب اس کی ماں چلی گئی بلا بلا کے، اور پھر اگلے دن مامتا تھی، اس کو یاد آئی کہ میں اپنے بچے کو مل کے آؤں، وہ دوبارہ آتی ہے عبادت گاہ میں، اور آج پھر یہ عبادت میں، نفلی عبادت میں مصروف ہے جریج۔ وہ آوازیں دیتی ہے جریج جریج جریج، لیکن یہ آواز کا اپنی ماں کو جواب نہیں دیتا اور عبادت میں مصروف رہتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ اس کی ماں پھر اگلے دن آئی، یعنی تیسرے دن پھر آئی، اور تیسرے دن آ کے اس نے پھر آواز دی، جریج اے میرے بیٹے، میں تیری ماں ہوں۔ وہ آوازیں دیتی رہی اور یہ نفلی عبادت میں مصروف رہا۔ اس نے اپنی ماں کو آواز پر جواب نہیں دیا، ماں سے ملاقات نہیں کی۔ اب اس کی ماں کو غصہ آیا، وہ تھک گئی، اور غصے میں اس نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کر دی اور کہا اے اللہ، اس وقت تک اسے موت نہ دینا جب تک یہ کسی فاحشہ عورت کے جال میں نہ پھنس جائے، اس کا مقابلہ، اس کا واسطہ کسی فاحشہ عورت سے نہ ہو جائے۔ تو ماں کی دعا تھی، وہ یہ بد دعا ہے، اور ماں کی دعا بھی قبول ہو جاتی ہے، بد دعا بھی قبول ہو جاتی ہے۔ ماں یہ کہہ کر چلی گئی، وقت گزرتا گیا۔ ایک دن ایسا آ گیا کہ ایک فاسق و فاجر عورت، جو حسین و جمیل بھی تھی لیکن فاسق و فاجر تھی، فاحشہ عورت تھی، بنی اسرائیل کے کچھ لوگ اس جریج کو ناپسند کرتے تھے، اس کے ساتھ حسد کرتے تھے۔ تو انہوں نے اس فاسق اور فاحشہ عورت سے کہا کہ تم جریج کو اپنے فتنے میں مبتلا کرو، جریج کو اپنے اس فسق اور فجور میں مبتلا کرو، منہ مانگا انعام دیا جائے گا۔ تو وہ عورت اس پر راضی ہو گئی، اور وہ جریج کے عبادت خانے میں جہاں وہ عبادت کرتا ہے وہ وہاں آ گئی، اور آ کر وہ جریج کو ورغلاتی ہے، جریج کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے، اپنی طرف میلان کی دعوت دیتی ہے، لیکن جریج اللہ کی عبادت میں مصروف رہتا ہے
اور ایک نظر بھر کے بھی اس کی طرف نہیں دیکھتا۔ وہ تھک ہار گئی، جب اسے پتہ چلا کہ میں یہاں سے مایوس ہو گئی ہوں، میرا یہاں کام بننے والا نہیں ہے، جریج میرے فتنے میں مبتلا ہونے والا نہیں ہے، تو وہ عبادت خانے کے سامنے ایک چرواہا ہے جو بکریاں اور جانور چرا رہا ہے، یہ عورت اس چرواہے کو بلاتی ہے اور اس کے ساتھ اپنا منہ کالا کرتی ہے، فعل شنی کرتی ہے اور زنا کی مرتکب ہوتی ہے، اور اس زنا کی وجہ سے حاملہ ہو جاتی ہے۔ جب مدت حمل پوری ہو گئی اور وضع حمل ہوا تو یہ اس بچے کو اٹھا کر اپنی گود میں بنی اسرائیل والوں کے پاس لے جاتی ہے، جو جریج کی عقیدت رکھنے والے تھے، ماننے والے تھے، اور یہ اس بچے کا نام جا کے لیتی ہے کہ یہ بچہ جو میں نے اپنی گود میں اٹھایا ہوا ہے یہ کسی اور کا نہیں ہے، یہ جریج کا بچہ ہے، جسے تم عبادت گزار، شب زندہ دار، شب بیدار، متقی، پرہیزگار سمجھتے ہو، یہ اس نے میرے ساتھ منہ کالا کیا ہے، فعل شنی کی ہے، اور ہمارا یہ بچہ ہے۔ وہ لوگ بڑے طیش میں آ گئے، غصے میں آ گئے۔ صاف ظاہر ہے وہ اسے بڑا عبادت گزار سمجھتے تھے، بڑا شب بیدار سمجھتے تھے، متقی پرہیزگار سمجھتے تھے، لیکن عورت کا فتنہ ہوتا ہے، تو وہ دوڑے اور انہوں نے جا کے جریج کی جو عبادت گاہ تھی اسے بھی زمین بوس کر دیا، منہدم کر دیا، گرا دیا، اور جریج کو گلیوں میں گھسیٹنے لگے، مارنے لگے، اور اس کے کپڑے تک پھاڑ دیے، حشر نشر کر دیا۔ جب انہوں نے چھوڑا تو جریج کہنے لگا میرا قصور بتاؤ، مجھ پہ یہ ظلم کیوں کر رہے ہو، میرے ساتھ یہ تمہارا سلوک کیوں ہے، یہ برتاؤ کیوں ہے؟ وہ کہنے لگے ہم تمہیں عبادت گزار سمجھتے تھے، متقی پرہیزگار سمجھتے تھے، نیک سمجھتے تھے، اور تم نے ایک فاسق اور فاجر عورت کے ساتھ منہ کالا کیا، اور تمہارا بچہ بھی ہے۔ تو اس وقت اس نے کہا وہ عورت بلاؤ اور وہ بچہ بلاؤ، کہاں ہے وہ عورت اور کون ہے وہ بچہ؟ وہ عورت سامنے آئی، اس کی گود میں وہ بچہ ہے۔ اس جریج کو پتہ چل گیا کہ یہ تو وہی عورت ہے جو مجھے میری عبادت گاہ میں ورغلانے آئی تھی، جس نے اپنی طرف مجھے گناہ کی دعوت دی تھی، اور یہ نا امید اور مایوس ہو کے میری عبادت گاہ سے نکل گئی تھی۔ تو اس وقت اسے بات کی سمجھ آ گئی، ساری بات اس کے سامنے واضح ہو گئی، کھل گئی۔ تو اس نے کہا مجھے موقع دیا جائے، میں 2 نفل پڑھنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا پڑھ لو۔ تو اس نے کہا کہ مجھے پانی لا کے دو۔ پانی لایا گیا، وضو کیا، 2 نفل پڑھے، نفل پڑھنے کے بعد ہاتھ اٹھائے، دعا کی، یا اللہ مجھے اس الزام سے بری کر، باعزت بری فرما۔ اور پھر اس نے کہا کہ وہ بچہ لاؤ۔ بچہ اس کے سامنے لایا گیا، اس نے بچے کے اوپر انگلی رکھی، شہادت کی انگلی رکھ کے کہا کہ اے بچے بتاؤ تمہارا باپ کون ہے؟ سارا مجمع بنی اسرائیل کا کھڑا ہے، اب نوزائیدہ بچہ ہے، وہ کیسے بول سکتا ہے؟ لیکن یہ اتنا عبادت گزار اور متقی اور پرہیزگار تھا کہ اس نے جب بچے کو انگلی لگائی تو وہ بچہ بول اٹھا، اور اس نے بول کے کہا کہ میرا باپ جریج نہیں ہے بلکہ فلاں جنگل میں بکریاں چرانے والا چرواہا ہے جو میرا باپ ہے۔ اب جب لوگوں نے یہ بات سنی، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ اس کے قدموں پہ گر پڑے، وہ سارے بنی اسرائیل والے شرمندہ ہو گئے اور اس کے قدموں پہ گر پڑے، اور انہوں نے معافیاں مانگی اور کہا کہ جریج ہمیں معاف کر دے، ہم تیرا عبادت خانہ، تیری عبادت گاہ سونے اور چاندی کی بنا دیتے ہیں، دوبارہ تعمیر کر دیتے ہیں، ہمیں معاف کر دے۔ اس نے کہا میں نے تمہیں معاف کیا، اللہ کے لیے معاف کیا، لیکن مجھے میری عبادت گاہ سونے اور چاندی کی نہیں چاہیے، مجھے ویسی بنا دو جیسی میری تھی، گارے کی بنا دو، جیسی وہ مٹی اور گارے کی بنی ہوئی تھی مجھے ویسی بنا دو، میں سونے اور چاندی کی عبادت گاہیں نہیں تم سے مانگتا، میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ اور اس وقت وہ کہنے لگا، جریج کہنے لگا کہ اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں ہے، اس میں میرا اپنا قصور ہے، کیونکہ یہ میرے ساتھ ہونا ہی ہونا تھا، میری ماں نے مجھے بد دعا دی ہوئی تھی۔ تو ماں باپ کی بد دعا اتنے بڑے عبادت گزار، شب زندہ دار، شب بیدار کو لگ جاتی ہیں، تو کوئی گنہگار اپنے والدین کا نافرمان ہوگا تو ماں باپ کی بد دعا سے وہ کیسے بچ سکتا ہے؟ اسی طرح آقا علیہ السلام نے تیسرے کے بارے میں بات فرمائی۔ اب 2 یہ ہو گئے، حضرت عیسیٰ ابن مریم اور حضرت یہ جریج جو بنی اسرائیل کا عبادت گزار تھا، عابد تھا۔ اور تیسرے کے بارے میں کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ایک عورت تھی جو اپنا بچہ گود میں اٹھا کے چوک میں جا رہی تھی۔ جب وہ چوک میں جا رہی تھی تو اس نے ایک بندے کو دیکھا، ایک جوان کو دیکھا جو بڑے اچھے کپڑے پہنے ہوئے اور بڑے نسلی گھوڑے پہ سوار تھا، اور اس کا بڑا اچھا لباس تھا۔ تو ماں نے کہا کہ یا اللہ میرے بیٹے کو جو میں نے گود میں اٹھایا ہوا ہے اس جوان جیسا بنا دے جو یہ گھوڑے پہ سوار ہے، اس کو بھی ایسی ہی عزت دینا جیسی اس جوان کے پاس ہے، ایسی ہی دولت دینا۔ تو اس وقت وہ بچہ اپنی ماں کی گود میں بولا اور بول کے کہا یا اللہ مجھے ایسا نہ بنانا۔ تھوڑی دور وہ آگے جاتے ہیں، تھوڑی دور آگے گئے تو ایک لونڈی ہے،
اس پہ لوگ ظلم کر رہے ہیں، اسے مار رہے ہیں، زمین پہ گھسیٹ رہے ہیں۔ تو ماں کہنے لگی یا اللہ میرے بیٹے کو ایسا مقدر، ایسا نصیب نہ دینا، ایسا ذلیل نہ کرنا، ایسا رسوا نہ کرنا۔ تو وہ بچہ اس وقت وہ بول کے کہتا ہے یا اللہ مجھے اس جیسا بنانا، اس لونڈی جیسا میرا بھی مقدر کر دینا، ایسا نصیب میرا بھی کر دینا۔ اب ماں غصے میں آ گئی اور غصے میں آ کے کہتی ہے اپنے بیٹے سے کہ یہ کیا کر رہے ہو تم یہ کر رہے ہو کہ تم ایک لونڈی جیسا اور ایسا ذلیل اور رسوا ہونا چاہتے ہو کہ جسے لوگ مار رہے ہیں، اور میں تمہیں چاہتی ہوں کہ تم اس جوان جیسا بنو جو گھوڑے پہ سوار ہے، جس کے کپڑے اتنے اچھے ہیں، لوگ اس کی عزت کر رہے ہیں۔ تو وہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ بچہ پھر اپنی ماں کی گود میں بولا اور بول کے کہا کہ امی جی جس جیسا آپ مجھے بنانا چاہتی ہیں، اس جوان جیسا جو گھوڑے پہ سوار ہے، اچھا لباس جس نے پہنا ہوا ہے، لوگ اس کی عزت کر رہے ہیں، اصل میں وہ ظالم ہے، اللہ اس سے ناراض ہے، اللہ کا نافرمان ہے وہ۔ تو میں ایسا نہیں بننا چاہتا جس سے اللہ راضی نہ ہو، جو رب کا نافرمان ہو۔ اور جس جیسا آپ مجھے نہیں بنانا چاہتی، اس لونڈی جیسا، اصل میں وہ لونڈی جس پہ الزام ہے چوری اور زنا کا، نہ اس نے چوری کی ہے نہ اس نے زنا کیا ہے، وہ تو بڑی نیک ہے، اس سے اللہ راضی ہے، اللہ کی وہ فرما بردار بندی ہے، اللہ اس سے راضی ہے۔ تو امی جی میں ایسا بننا چاہتا ہوں کہ مجھ سے دنیا والے نہ راضی ہوں، مجھ سے میرا رب راضی ہو۔ اصل عزت وہ ہے جو اللہ کی بارگاہ میں ہوتی ہے، جس سے اللہ راضی ہو، اصل بندہ وہ ہے، اصل زندگی وہ ہے۔ وہ بچہ بولا تو آقا علیہ السلام نے، یہ صحیح مسلم اور صحیح بخاری مسند احمد بن حنبل میں ہے، کریم آقا علیہ السلام نے اس بات کو بیان فرمایا کہ نوزائیدہ بچے 3 بچے ہیں جو بولے ہیں، اور ان تینوں بچوں نے بول کے الگ الگ ایک پیغام دیا ہے دنیا والوں کو۔ اللہ کریم ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔